بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج کا پروگرام ہم بلوچستان کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور اس میں جس بات پر غور کیا جائے گا وہ یہ کہ بلوچستان میں جاری دہشت گردی کی تحریک، علیحدگی کی تحریک، تشدد کی تحریک اور ناراضگی کی تحریک جو جاری ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے، اسے کیسے ختم کیا جائے اور بلوچستان میں کیسے امن بحال کیا جائے. تاریخی بیک گراؤنڈ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوئے تو جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کو یہ آپشن دی گئی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو باقی کشمیر کا قصہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے. اس کے بعد حیدرآباد کا بھی یہی قصہ تھا، حیدرآباد دکن کا یہی قصہ یہاں پہ تھا. بلوچستان میں کلات ایک الگ پرنسلی اسٹیٹ تھی، جس طرح کشمیر تھی، جس طرح حیدرآباد تھی، جس طرح بہاولپور تھی، جس طرح چترال تھی، جس طرح اور کئی اسٹیٹس تھیں پاکستان میں اور انڈیا میں. تقریباً 700 کے قریب ریاستیں تھیں پرنسلی اسٹیٹس برٹش انڈیا میں، جن کو یہ آپشن دی گئی تھی. تو ہندوستان میں ساری کی ساری اسٹیٹس جو تھیں وہ بہت جلد ختم کر دی گئیں، اور ساری جو تھی وہ ہندوستان کی جو مرکزی گورنمنٹ کے تحت آ گئی. پاکستان میں یہ سلسلہ جو ہے وہ دیر سے شروع کیا گیا. سن 48 میں کلات کو جو ہے پاکستان میں ضم کیا گیا. خان آف کلات جو ان کے سربراہ تھے انہوں نے ایگری کر لیا، لیکن ان کے بھائی تھے انہوں نے ایگری نہیں کیا، اور وہ اس پہ جو ہے انہوں نے اس پہ تحریک شروع کر دی. تو تاہم یہ ریزنٹمنٹ اس وقت سے جاری ہے، اور اوور ٹائم جو ہے یہ بڑھتی چلی گئی ہے. اور ہوا یہ کہ جو پہلی جو تحریکیں تھیں سن 48 میں شروع چھوٹی سی تھی، کوئی زیادہ مسئلہ مسائل نہیں ہوئے. پھر 70s میں یہ تحریک جب اٹھی ہے پھر ایک دفعہ، تو اس میں مری اور مینگل ٹرائبس تھے، ٹرائبل قسم کا تھا. اور دوسری تحریکیں وہاں چھوٹی چھوٹی تحریکیں اور بھی چلتی رہی ہیں، لیکن 70s تک جتنی تحریکیں بھی تھیں وہ اکثر و بیشتر وہ کمیونسٹ انسپائرڈ تھیں. جو پارٹیز وہاں تھیں وہ کمیونسٹ رجحان رکھتی تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ سوویت یونین وہ اس کے پیچھے ہے. اور لیکن یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی تحریکیں نہیں تھیں، ان کو دبایا جا سکتا تھا طاقت کے زور سے بھی، اور تو ان کو مین اسٹریم میں لایا جا سکتا تھا. 70s کی جو تحریک تھی اس پہ جو اپوزیشن پارٹیز تھیں پارلیمنٹ میں، ان کا مطالبہ تھا کہ بلوچستان میں ملٹری آپریشن ختم کیا جائے. لیکن ملٹری کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی، اور ملٹری کی طرف سے جس کے چیف آف آرمی اسٹاف ضیاء الحق تھے، انہوں نے باقاعدہ بریفنگ دی اپوزیشن کو بلا کے اور ساری سیاسی پارٹیوں کو کہ وہاں پر جو ہے کیا خطرات ہیں، اور جو ہے آپریشن ختم نہیں کیا جا سکتا. جولائی 77 میں وہ کو ہوا، ضیاء الحق نے حکومت سنبھال لی، بھٹو صاحب کو جیل میں ڈال دیا. اور پہلے چند اقدامات جو انہوں نے کیے اس میں یہی تھا کہ انہوں نے جو ملٹری آپریشن جاری تھا بلوچستان میں اس کو ختم کر دیا. جو بھی جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. اس میں کئی نوجوان پنجاب سے بھی تھے، اس وقت نوجوان تھے 70s میں. تو اب وہ بھی وہی کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے تحت وہاں گئے ہوئے تھے، اور کچھ اس لیے گئے ہوئے تھے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے حقوق ہیں، اس کے لیے پنجاب سے آواز نہیں اٹھتی. تو یہ چند نوجوان یہاں سے بھی گئے ہوئے تھے. تاہم ضیاء الحق نے سب کو معافی دے دی، اور سب لوگ جو ہے پہاڑوں سے اتر آئے، اور جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو گئی. مسئلہ حل تو نہیں ہوا، ریزنٹمنٹ رہی، لیکن کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی. 2006 میں جو نواب اکبر بگٹی تھے ان کا جو قتل ہوا، اور یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ 70s میں جب بھٹو صاحب کے حکومت کے دوران ملٹری آپریشن ہوا، جس میں مری اور مینگل ٹرائبز آگے تھے اس تحریک میں، اور آرم ریزسٹنس تھی جس کے خلاف ملٹری آپریشن ہوا. اس وقت
بلوچستان کے جو حکومت تھی بحیثیت گورنر اور پھر بحیثیت چیف منسٹر، وہ نواب اکبر بگٹی کے پاس تھی، اور نواب اکبر بگٹی نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا اس انسرجنسی کو، اس بغاوت کو ختم کرنے میں۔ اور تو 2006 میں وہاں جو باقی چھوٹی موٹی باتیں تھیں، لیکن جس چیز نے ٹریگر کی، وہ وہاں ایک کیپٹن تھا، اس پہ الزام لگا کہ اس نے ایک وہاں جو لیڈ ڈاکٹر تھی اس کے ساتھ زنا بالجبر کا اقدام کیا ہے، اور اس پہ خلاف اور وہ جو ہے واقعہ اکبر بگٹی کی جو علاقہ ہے اس میں ہوا۔ اکبر بگٹی نے بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا کہ اس کو سزا دی جائے اور اس کو جو ہے پکڑا جائے۔ اس کو جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، اور جنرل صاحب نے اس کو اپنا نہ صرف اپنا ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا، بلکہ فوج کی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور پارلیمنٹ میں تقریریں کروائی گئیں کہ جی یہ تو فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، ایک شخص پہ الزام ہے، وہ فوج کا ملازم ہے، کیپٹن ہے، اس پہ الزام ہے، غلط ہے صحیح ہے، اس کی تحقیق کرائیں۔ آپ اس کو انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کورٹ میں لے جائیں اس کو۔ وہ کرنے کی بجائے اس کے خلاف وہ اور سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے جنرل مشرف نے کہ آپ کو وہاں سے ماریں گے جہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں سے مار پڑی ہے آپ کو۔ اور اس کو جب یہ لگا اکبر بگٹی کو مجھے گرفتار کریں گے، تو وہ اپنا نکل گئے اور باہر جا کے ویرانے میں ایک جگہ پر اپنا پہاڑ کے اندر وہ جا کے بیٹھ گئے، وہ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، اس کی تصویریں آئی تھی۔ اور وہاں پر پھر کیا ہوا، کیسے ہوا، اس پہ ہر قسم کی باتیں ہیں، اس کو قتل کیا گیا یا وہ ایکسیڈنٹ ہوا، جیسے بھی تھا، لیکن نواب اکبر بگٹی کی موت وہاں ہوئی۔ وہ جو غار تھا وہ کولیپس کر گیا، اس میں ملٹری کے آفیسرز بھی چند تھے، وہ بھی جو ہے وہ بھی جان سے گئے، اور اس وقت سے یہ انسرجنسی شروع ہوئی ہے۔ اور اس ایجنسی میں جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انسرجنسی جتنی بھی تھیں لوکلائز تھیں اور ٹرائبل بیسس پہ تھیں، اور ٹرائبل چیفز ان کو کر رہے تھے۔ یہ جو انسرجنسی ہے اس میں ٹرائبل چیف سے زیادہ جو ایک چیز مختلف ہوئی ہے وہ یہ کہ آبادی بڑھنے سے، ایجوکیشن بڑھنے سے اور انکم بڑھنے سے، ان تین فیکٹر کی وجہ سے وہاں ایک ایجوکیٹڈ مڈل کلاس پیدا ہو گئی ہے، جس کے پاس پیسے بھی ہیں۔ اور یہ جو مڈل ایسٹ میں ہے، عمان میں، دبئی میں، وہاں لوگ جس طرح باقی پاکستانی جاتے ہیں، بلوچستان سے بھی لوگ جاتے ہیں، وہاں وہ کام کرتے ہیں، وہاں سے پیسہ ویسہ لاتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایکسپوجر ہے لوگوں کا، سوشل میڈیا ہے جو، تو اس وجہ سے یہ جو انسرجنسی اس وقت ہے وہ اس لیے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اس میں ایک تو یہ ٹرائبل چیفز کا مسئلہ نہیں ہے، عام جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرداری سسٹم جو اتنا اسٹرانگ تھا کہ سردار آپس میں لڑتے رہتے، جیسے کہ سیونٹیز کا بتایا کہ اس میں جب مری اور مینگل نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے تو بگٹی ٹرائب نے حکومت کا ساتھ دیا اور ان کے خلاف کارروائی کی۔ اب اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ٹرائب جو ہیں، ٹرائبل چیفز جو ہیں وہ لیڈ نہیں کر رہے اس کو۔ ٹرائبل سسٹم جو ہے وہ اتنا طاقتور اب نہیں رہا جتنا کہ پہلے تھا، اس کا ہولڈ لوگوں پہ اتنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے جو نئی بات ہے وہ یہ کہ ہندوستان کی طرف سے کھل کے مداخلت ہو رہی ہے۔ ان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کئی سال پہلے دلی میں سرعام کہا تھا کہ ہم بلوچستان کے لیے کام کریں گے اور ان کو حمایت دیں گے۔ تو وہ اب کلبھوشن یاداب جو ہے اس کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس سے تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا۔ تاہم اور تیسرا فیکٹر، اگلا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی اس میں ہماری ہیلپ نہیں کر رہا، وہ یا تو خاموش ہے اس میں، یا اس کو خاموشی سے ان کو جو ہندوستان وہاں سے کر رہا ہے اس کو کرنے دے رہے ہیں۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ یہ انسرجنسی جو ہے زیادہ تگڑی ہو گئی ہے، ان کو فنڈنگ مل رہی ہے، باہر سے بھی مل رہی ہے، اندر سے بھی پیسے موجود ہیں، اسلحہ بھی بہت ہے ان کے پاس، اور خاص طور پہ امریکی جب وہاں سے گئے ہیں تو وہ جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ TTP کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، گن رننگ جو ہے وہ ناجائز اسلحے کا کاروبار جو بہت ہے وہاں پر، وہ اس وجہ سے تو یہ بہت تگڑا ہو گیا ہے۔ اگلا فیکٹر جو ہے وہ سی پیک کا ہے۔ سی پیک کے خلاف ظاہر ہے امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ کامیاب ہو، ہندوستان سے سخت خلاف ہے۔
ایران بھی نہیں چاہتا کہ یہ کیونکہ انہوں نے جو چابہار والی پورٹ بنائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ کاروبار ہو، اور یہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہ کامیاب نہ ہو. تاہم ایران ایکٹیولی اس کی خلافت کام نہیں کر رہا. ایکٹیولی جو کام کر رہا ہے وہ انڈیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس کو اور جو جتنی تگڑی انسرجنسی اس وقت ہو چکی ہے اس کو ملٹری مین سے دبانا ممکن نہیں ہے. پہلے بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 70s میں ایک فوجی نے، ضیاء الحق نے ہی عام معافی کا اعلان کر کے انسرجنسی کو ختم کر دیا تھا، اور سب لوگ جو تھے آہستہ آہستہ واپس آ گئے اور وہ مین اسٹریم میں شامل ہو گئے، کاروبار میں چلا گیا، کوئی دکانداری کسی نے شروع کر لی، کسی نے کچھ شروع کر لیا، تو وہ سارے قصہ سارا ختم ہو گیا. اس دفعہ جو ہے وہ اس میں جیسے کہتے ہیں کہ اسٹیکس آر ہائر، لوگوں میں اویئرنیس ہے، لوگ زیادہ جو انسرجنسی ہے آرگنائزڈ ہے، زیادہ اسلحہ ان کے پاس ہے، زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فورن فنڈنگ ہے، فورن ٹریننگ ہے. اور خاص طور پہ ابھی جو ریسنٹ جو اٹیک ہوا ہے 25 اور 26 کی رات کو جو کیا گیا ہے، وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ اٹیک ہے کہ وہ عام جو لوگ ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت اچھی ٹریننگ چاہیے یہ کرنے کے لیے. وہ ہوا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. جو ہماری طرف سے جواب آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو فوجی طاقت سے کچل دیں گے، یہ غدار ہیں، یہ ان کو ختم کر دیں گے، اور وہ اس قسم کے جو ہے بڑے سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں. اور زیادہ انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جو یہ دہشت گرد ہیں انہوں نے 23 سے بھی زیادہ عام سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ان سویلین کو ٹارگٹ کیا ہے جو ساؤتھ پنجاب سے ہیں، موسٹلی سرائکی اسپیکنگ. کوئی ٹرک چلاتا ہے، کوئی وہاں کوئی باربرداری کا کام کرتا ہے، اور بس میں کوئی جا رہا ہے، مسافر ہے، اپنے کسی کام سے جا رہا ہے، ان کو اتار کے کارڈ چیک کر کے ان کا مارا. تو اس سے ایک تو یہ کہ ان کی جو ایک طرف جہاں کی طاقت نظر آتی ہے وہاں ان کی ڈیسپریشن بھی نظر آتی ہے کہ یہ لوگ اب ڈیسپریٹ ہیں، ان کو سافٹ ٹارگٹ پہ حملے کر رہے ہیں. اور اس سے جو ہے ان کو جو ہمدردی جو کچھ ان کے حاصل بھی ہوئی تھی اس میں کمی آئے گی. تاہم یہ ٹیکٹکس جو ہیں یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں یہ کرتی ہیں، جو سیسیشنسٹ آرگنائزیشن ہیں یہ کرتی ہیں. میں یہاں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں، اور انہی 2 چیزوں کو میں اپنے لیے ایک ماڈل کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس انسرجنسی کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ماڈل جو ہے وہ آئرش ریپبلکن آرمی کا ہے، جو ناردن آئرلینڈ میں تحریک تھی. 80 سال وہ تحریک چلی. پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد 1919-1920 میں وہ تحریک شروع ہوئی. پھر مختلف جہتیں بدلتے ہوئے وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ لندن کے شہر کے اندر آ کے انہوں نے بمباری کی تھی، پارلیمنٹ کے اوپر، اور اتنے تگڑے، اتنے خوفناک تھے وہ لوگ، اور اتنے موٹیویٹڈ تھے وہ لوگ. لیکن پھر 88 کے بعد احساس ہوا کہ بھائی ان کے ساتھ انگیج کیا جائے. وہ بالکل ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی، ان کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کا ایک پولیٹیکل ونگ تھا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، BLA ہے یا دوسری تیسری ہے، وہ 3-4 گروپس ہیں ان کے، وہ ٹیررسٹ گروپس ہیں. لیکن اسی ریاست کے اندر، اسی صوبے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو بلوچستان یکجہتی کونسل والے ہیں، اس قسم کے اور لوگ ہیں، اختر مینگل قسم کے لوگ ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ان سے بات ہو سکتی ہے. وہاں بھی یہی کچھ ہوا تھا، اور یہ کوئی 1 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں کام نہیں ہے، سالوں میں کام ہوا ہے. یہ جو اپروچ ہے کہ ہم بس بندوق لے کے جائیں گے، ان کو مار دیں گے، اس سے بات نہیں بنے گی. یہ ہم کوشش کر چکے ہیں. بندوق کا ایک اپنا کردار ہے، بندوق کا ایک اپنا کام ہے، لیکن بندوق جو ہے وہ دلوں کو نہیں جیت سکتی. سیاسی مسئلے بندوق سے حل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے آپ کو ان کو انگیج کرنا پڑے گا. اور انگیج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ان کے سیاسی ونگ ہے، جو جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے،
جو وہاں کی لیڈرشپ اس وقت صوبہ کے اندر موجود ہے ان کو انگیج کرنا ہوگا، اور ان کو انگیج کرنے کے لیے لیڈرشپ موجود ہے، ملک کے صوبے کے اندر موجود ہے. اس سے پہلے جو کوشش کی گئی تھی، مالک صاحب جب چیف منسٹر بنائے گئے تھے، اور پھر وہی سٹوری یہ ہے کہ فوج کے دباؤ کے تحت نکالنا پڑا ان کو. وہ نیشنلسٹ ہیں وہ بھی، لیکن ان کے ہوتے ہوئے صورتحال بہت بہتر تھی، اور بہتر ہو سکتی تھی، لیکن ان کو نکال دیا گیا. تو یہ آپ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیں لوگوں کو. آپ ان کو اگر شیئر ملے گا، اگر ان کو ملک کے اندر سٹیکس ان کی ہوں گی، تو ملک کے اندر ہی رہیں گے، کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا. IR سے بڑی تحریک نہیں ہے یہ جو چل رہی ہے. اسی قسم کی تحریک، اور پھر وہ ختم ہو گئی گڈ فرائیڈے، اور 88 سے بات شروع ہوئی. 1998 میں جا کے 10 سال کے بعد جا کے وہ ان کا جو گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کہتے ہیں اس کو، GFA، وہ ایگریمنٹ سائن ہوا. اور مسائل ابھی وہاں موجود ہیں، لیکن اب وہاں مارا ماری نہیں ہو رہی ہے، دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے. اور جو وہ علیحدگی چاہ رہے تھے کہ ہمیں ناردرن آئرلینڈ علیحدہ کرنا ہے ہم کو، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. سارے جو چیزیں تھیں وہ ایگری اس پہ ہو چکی ہیں، اور اب وہ وہاں امن ہے. ٹینشن اب بھی ہے، لیکن ٹیررزم والی بات نہیں ہے، اور کوئی ٹیررزم کا سپورٹ بھی وہاں نہیں ہے. اور وہاں پر جو باقی IRA کے ہیں، آئرش ریپبلکن آرمی کے سلسلے میں امریکہ نے اور یورپین یونین نے بھی ایک کردار ادا کیا تھا. صرف برطانیہ نہیں، انہوں نے بھی کردار ادا کیا تھا، اور ان کا بھی جو پولیٹیکل ونگ تھا اس سے بات کی تھی. اسی قسم کا جو قصہ ہے وہ اسپین کا ہے. اسپین میں باسک ٹیررسٹ اور سیپریٹسٹ ہیں، ETA ان کا مخفف ہے. وہ بھی باسک کا جو علاقہ ہے اس کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی تحریک بھی 60 سال چلی ہے، اور ان کا جو فرانکو کے جب حکومت تھی، فاشسٹ حکومت تھی فرانکو کی، اس دوران انہوں نے بغاوت شروع کی تھی، اور وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا جو باسک کا علاقہ ہے اس کو علیحدہ ملک قرار دیا جائے، ہم اسپین میں نہیں رہنا چاہتے. اور انہوں نے بہت ٹیررزم ایکٹیویٹیز بہت کی تھی. ان کو بھی انگیج کیا گیا. اب یہ بالکل اتنا سمپل نہیں ہے جس طرح یہ 2-4 منٹ میں جس طرح بتانا چاہ رہا ہوں، اتنا سمپل نہیں تھا. بہت کمپلیکس قصہ تھا. وہ بھی پولیس ایکشن بھی اس میں ہوا، پولیٹیکل ایکشن بھی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی اس میں ہوئی. ان کو انگیج بھی کیا گیا، ان کو ایلینیٹ بھی کیا گیا، ان کو مارا بھی گیا، لیکن ساری چیزیں ساتھ چل رہی تھی. اور آخر یہ ہوا کہ ان کا جو ہے ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا، ان کو ڈس آرمامنٹ ہوئی، ان کے ہتھیار انہوں نے ڈالے، اور ان کو سب کو جو ہے مین سٹریم میں شامل کیا گیا. باسک جو ہے اب بھی اسپین کا حصہ ہے، اور وہاں پر اب بھی جو ہے ان کو کچھ اختیارات دیے گئے. ہم یہ سب کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہاں پر بلوچستان میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بندوق کے علاوہ بھی سوچنا ہوگا. ہمیں بندوق سے علاوہ ڈائلاگ میں بھی آنا ہوگا. صرف یہ غدار ڈکلیئر کر دینا، سر فارن ایجنٹ ڈکلیئر کر دینا، ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دینا، یہ اپنی جگہ حقیقت ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ کو لوگوں کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، گھر سے نکالنا نہیں ہے ان کو. اور یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ عام معافی کا اعلان کرے، جنہوں نے اتنے لوگوں کو مارا ان کو معافی کا اعلان کر دیں. وہ آپ ڈائلاگ کا آغاز کریں، جو ان کی جو ہیں پرامن تحریک جو ہے، بلوچ یکجہتی کونسل ہے، اور وہاں پر بلوچستان میں اور لوگ ہیں جو لوگ یہ سب کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کی کونسل بنائیے، ان کو کہے کہ ان کو انگیج کریں، ان کے مطالبات کو کریں. اور جہاں تک بات جابس کا تعلق ہے، جہاں تک ان کے محرومیوں کا تعلق ہے، اس میں سچ بھی ہے. اب سوئی سے گیس نکلی ہے، بگٹی کے علاقے سے گیس نکلی ہے، وہ سارے جہان میں پورے پاکستان میں پہنچ گئی ہے، لیکن کوئٹہ نہیں جا سکتی. نہیں جی، وہ کوئٹہ میں نہیں جا سکتی، جو اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، وہاں لوگوں کو نہیں مل رہی. تو وہ اگرچہ وہ بات درست بھی ہے، لیکن آپ اس کے جو ہے پولیٹیکل ایسپیکٹ کو دیکھیے کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ کتنا خطرناک چیز ہے، کتنا ایک پروپیگنڈا کا بہانہ بنتا ہے، ایک ٹول ہے پروپیگنڈا کا، کہ ہماری گیس ہے پورے پاکستان میں جو ہے لاہور سے اسلام آباد تک جا رہی ہے، کراچی جا رہی ہے، لیکن ہمیں کوئٹہ میں نہیں مل رہی. تو یہ سیاسی بات ہوتی ہے، اس پہ غور کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جو سی پیک کا ہے، اب سی پیک کا جب وہاں گوادر پہ جو بنا ہے، اور گوادر جو ہے وہ بلوچستان کا حصہ نہیں تھا،
پاکستان نے گوادر کو عمان سے 58 میں خریدا ہے. فیروز خان نون جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کے دستخط ہیں اس پہ. ہم نے پیسے دے کے عمان سے خریدا ہے اور عمان کو وہاں سے آج بھی جو ہے ملٹری ریکروٹمنٹ کی اجازت ہے. تو وہ گوادر بھی جب پورٹ بن رہی ہے تو وہ بلوچستان کا حصہ ہے. تو وہاں پر جو ہے جا کے جس طرح لوگوں نے پلاٹ خریدے ہیں، جس طرح لوگوں نے کوٹھیاں اور ریئل اسٹیٹ بنائی ہے، تو وہ وہاں پہ ریزنٹمنٹ شروع ہوگی. یہ بھی کون لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ بنگلے بن رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے اتنی مہنگی مہنگی پراپرٹیز ہو رہی ہیں. ہمیں تو یہاں کسی نے پوچھا نہیں ہے. تو ان چیزوں کو، یہ سیاسی چیزیں ہیں، ان کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا. بلوچستان میں اتنی یونیورسٹیاں بنی ہیں، اتنے اس میں کام ہوا ہے، ملٹری ریکروٹمنٹ کے وہاں سینٹرز ہیں اور ایجوکیشن میں ان کی بڑی بڑھوتری ہوئی ہے، لیکن وہاں ریزنٹمنٹ موجود ہے. اور خاص طور پہ جب ایک غیر ملک آپ کا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، وہ اس پہ کھل کے اس کی سپورٹ کر رہا ہے، تو آپ کو اس سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اور یہ IRA کی جو میں نے بتائی، آئرلینڈ کی اور اسپین کی، ان دونوں صورتوں میں کوئی باہر کی طاقت ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، کم سے کم اوپنلی سپورٹ نہیں کر رہی تھی. یہاں پر اوپنلی سپورٹ ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف طاقت سے نہیں، ڈائیلاگ سے بات کرنے ہوگی. اور یہ معاملات سیاست پہ چھوڑ دیں، سیاستدانوں سے کہیں کہ وہ آگے بڑھ کے بات کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر بات ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس پہ کوئی سوال ہو وہ پوچھے، کوئی اعتراض ہو وہ کیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.